وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ قرآن خلاصہ پارہ نمبر 5 والمحصنات۔ ترتیب پہ قربان جائیے۔ دل چاہ رہا ہے پہلے 4 پاروں کے لفظوں کو جوڑ دوں، جو پیچھے جوڑ دیا ہے کہ امت بن کے کام کرو، تمہیں باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی بات سمجھ آئے نہ آئے الف لام میم، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاؤ سیقول، نبیوں کے مشن کو قبول کر لو تلک الرسل، اور لن تنالوا البر، اس رستے کی ہر رکاوٹ نکال کر اللہ کے رستوں میں دے دو، اور 5ویں پارے میں والمحصنات، اپنی عزتوں کی حفاظت کر لو۔ اے عورت، عورت بن کے سوچ، اے بیٹی، بیٹی بن کے سوچ، اے ماں، اے بیوی باحیا بن، تیرے جسم پہ تیرے رب کی مرضی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ تو والمحصنات سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں شادی شدہ خواتین سے لے کر نکاح کے پورے مراحل، نکاح کی 4 شرائط، پھر لونڈی کی بات، یعنی اس بارے میں آپ کو ڈومیننٹ روپ دکھے گا۔ ایک تو آئلی زندگی، آئلی زندگی ہوتی ہے اہل و عیال والی زندگی، شادی شدہ زندگی، اس کے تقاضے، اسی طرح سے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، اور اطیع اللہ اور اطیع رسول۔ پوری صورت نساء کا یہ نٹ شل میں نے 4 لفظوں میں بولا ہے۔ آئیے اس کے جملے دیکھتے ہیں۔ پورے پارے میں صورت نساء ہے، اس لیے مجھے صورت کا نام بولنے کی ضرورت نہیں۔ 25 آیت، پاک دامنی کی زندگی گزارنا ہے۔ ولا متخذات اخدان، اللہ کہتے چھپی یاریاں نہ کرو، اور لونڈیوں کو منع کیا تو پاک دامن عورتیں اور بیٹیاں کیسے؟ ایک لڑکی کی زندگی میں شادی سے پہلے کوئی مرد نہیں آئے گا، چاہے وہ فیونسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک ہی جوڑ ہے آنے کا اور وہ شادی شدہ زندگی کا نکاح سے معاملہ شروع ہے۔ اللہ ہماری عورتوں بچیوں کے دل، آنکھیں، نگاہیں پاک کر دے، اور مردوں کے بھی۔ صالحین کے طریقوں کی پیروی کرنا ہے، 626 میں ہے۔ اللہ نے وہاں پچھلے لوگوں کا طریقہ اور خواہشات پرستوں کا تقابل کیا، بڑی خوبصورت آیتیں۔ آپ نے اگر نہیں سنی تو آپ ان آیتوں کی تفسیر دوبارہ سن سکتے ہیں، سبیل الجنہ سے سن لیجئے کہ کیسے معاشروں میں خواہش پرست لوگ غلط طریقے اپناتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ پھر اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، 26 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور فضل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے حق سے زیادہ مانگنا۔ اللہ اتنا نہیں ہے میرے کر سکتا جو دے دے، میں اس کی محتاج ہوں۔ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح کرنی ہے۔ شہادت حق کا کام عمر بھر کرتے رہنا ہے۔ آیت 35، یعنی یہ 2.5 ایئر کا کام نہیں تھا، آپ کا یہ کورس ابھی ختم نہیں ہوا، یہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تو پتہ چلا ہے کہ قرآن لینا کیسے اور قرآن کو کیسے پڑھنا اور کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس معاملے کو خوبصورت کرتے ہوئے نیت کیجئے گھروں میں اپنے اچھے اخلاق، اچھے کردار اور طریقوں کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے گھروں میں معاملات کی اصلاح فرمانی۔ جھگڑے چھوڑیے، لڑائیاں چھوڑیے، بحثیں چھوڑیے، پیار پیار اور پیار، دلوں کو وہ جو جیت لے وہی فاتح زمانہ۔ پھر آیت 47 ہے، اللہ کی کتاب کو دل سے مانتے رہنا ہے۔ اوپرے دل سے لی ہوئی چیز اوپری ہی ہوتی ہے۔ آپ میک اپ بھی کریں تو اوپر اوپر لگا لیں تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ کھانا بھی کھائیں گے تو اندر سے صحت ملے گی تو سکن اچھی آئے گی۔ اسی لیے اللہ کی کتاب پہ اوپرے اوپرے حکموں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لینا، یہ بات بھی انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی کمی کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے اپنے عمل پہ غور و فکر کرتے جائیں گے نا، تو میرا ہی ماننا ہے کہ آپ کو اللہ خود گائیڈ کرے گا۔ اللہ ہر ایک کو کرتا ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے تو وہ میرا بھی رب ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذمہ داران کی اطاعت کرنی ہے۔ نساء 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ پہلی 2 پہ تو بات بہت ہوتی ہے اور ہم مانتے بھی ہیں، لیکن اولو الامر کو نہیں مانتے، مینجمنٹ کو نہیں مانتے، منتظمین کی بات نہیں مانتے، ایڈمنز ہمیں برے لگتے ہیں،
ذمہ داران ہمیں اچھے نہیں لگتے. تو یاد رکھیے گا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر تو دنیا میں کبھی کوئی کام ہوا ہے نہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں ایک ایسا سسٹم بن کر کام کرنے کی توفیق دے کہ اپنی مرضیاں چھوڑ کر کبھی کام کرنا پڑے تو نہ کرنے کو دل کرے، اور کوئی کہے کرو تو کریے، اور کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کرنے کو، کہہ دیا جائے کہ کفوا ایدیکم تو ہاتھ روک لیجئے، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اور صحابہ کرام یہ بات سکھا گئے. جملہ لکھ لیجئے: 1,00,000 نماز کا اجر کم ہے اطاعت سے. یہ بات صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پہ ہمیں سکھا دی. چند منٹ کے فاصلے پہ تھا مکہ اور حرم. ایک جا کر پڑھاتے نماز 1,00,000 گنتی کراتے، لیکن اللہ کے رسول کے حکموں سے آگے نہیں جاتے تھے. آج یہ اولے الامر کی اطاعت چاہیے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں. پھر آیت 70، حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ کافی ہے. کس میں؟ علم میں. لوگوں کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں ہم؟ پھر 74 نساء، آخرت کے لیے دنیا کو فروخت کرنا. کیسے؟ بس اس کو تھوڑے پہ رکھ کے باقی آخرت میں لگا دیجئے. ادھر آرڈر کیجئے، جا کر ڈیلیوری وہاں لیجئے گا. پھر 88 اور سے 90 تک، اللہ کی رہنمائی پہ چلنا، منافقوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا، اور صلح کرنا. یعنی یہاں سے نفاق کے کچھ ابواب ہیں اور کچھ رکوع ہے کہ جس میں منافقین کی کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. نماز کیا ہے؟ موقوتہ، وقت کی پابندی. 103 نساء اور 114 نساء، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، پوشیدہ صدقہ و خیرات کی تلقین کرنی. اور 135 انصاف کا علمبردار بننا اور اللہ کا گواہ بننا. قوموا للہ، اللہ کے لیے بنو عدل کرنے والے. عمل کی بات اگر اس پارے سے لیتے ہیں تو 5 چیزیں سامنے رکھیے گا. نمبر 1، مرد سربراہ خاندان ہے. الرجال قوامون علی النساء. آج اکثر گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے کہ پہلے عورت قوام بنتی ہے، پھر سہ نہیں سکتی. ظرف اتنا نہیں ہوتا عورت کا جتنا مرد کا ہوتا ہے. آپ اپنے 20 سالہ زندگی میں جا کر دیکھیے آپ کے شوہر آپ پہ کتنا لگا چکے ہیں، کبھی تانا نہیں دیں گے. عورت 2 سال مرد کو کھلا پلا لے تو وہ تانے دینے پہ آتی ہے. عورت کے مزاج میں ہی نہیں ہے تو مرد کو ہی قوام بنائیے. چاہے سوکھی روٹی کھانی پڑے، دال سبزی، عورت کے مال میں تو برکت بھی نہیں ہے. اور مرد کو بڑا مانیے، عزت دیجیے، مردوں کو عزت چاہیے. پھر تقوی اور شکر گزاری خاندانی زندگی کی کامیابی کا راز ہے. اللہ یہ 2 ہمارے گھروں میں بھر دے. نفاق سے پرہیز کرنا، کیونکہ نفاق کے ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اس پارے کی آخری آیت ہے. آخرت جہنم مطلب بالکل نیچے بیٹھے ہوں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا پڑی اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی؟ ان آمنتم وشکرتم، شکر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. اور اگلی بات کیا ہے کہ شہوات اور مرضی کی بجائے اللہ کی شریعت اہم ہے. یعنی شہوت کے مقابلے میں شریعت کو اپنائیے، ہوا کے مقابلے میں ہدن کو مانیے. اور 5ویں بات کہ امت کو حکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس پہ جم جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے.